بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب الایمان کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب الایمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ کتاب الایمان الجامع الصحیح للامام البخاری رحمہ اللہ کا ایک بڑا معرکۃ الآراء، بہت امتیازی اور بہت زبردست باب ہے۔ کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 ابواب کے تحت مختلف روایات ذکر فرمائی ہیں۔ اس میں ایمان کی، ایمان کے متعلقات کی، اس کے مقتضیات کی، ایمانی اعمال کی، ایمانی زندگی کی، اور بہت سی وہ چیزیں جو ایمان کے منافی ہیں ان کا تذکرہ بہت خوبصورتی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ، بہت زبردست قوت استدلال کے ساتھ فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الایمان سے جہاں ایک طرف ایمان اور اس کے متعلقات اور ایمان کے مخالف امور کو اور ان کی حیثیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، وہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قوت استدلال اور اپنے زمانے کے اسلام مخالف، ایمان مخالف، منحرف نظریات کی تردید میں ان کے اسلوب کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں پائے جانے والے بہت سے منحرف نظریات جو ایمان کے خلاف تھے، ایمان کی تشریح کے خلاف تھے، ایمانی کتاب و سنت کے ذوق کے خلاف تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت طاقتور طریقے سے ان کی تردید کی ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں سے آغاز انہوں نے فرمایا ہے کتاب الایمان۔ ہم ایمان کے تعلق سے تمہیدی گفتگو گزشتہ درس میں کر چکے ہیں۔ آج مختلف پہلوؤں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراتے ہوئے میں اس کتاب کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتوں کی تشریح کی کوشش کروں گا۔ لغوی لحاظ سے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں ایمان مطلق تصدیق کو، یعنی کسی چیز کے سچا ماننے کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں الایمان لغتاً هو التصدیق مطلقاً۔ لغتاً ایمان کا مطلب ہے مطلق کسی چیز کی تصدیق کرنا، کسی چیز کو درست قرار دینا۔ شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ زانی کا ایک قول ذکر کیا ہے اس کی لغوی تشریح میں، اور اس کی لغوی تشریح میں اس قول کے ذریعے سے سمجھنے میں اس لغوی تشریح کو بڑی حد تک مدد ملتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ تحفۃ زانی نے اپنے اس قول میں ایمان کی لغوی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایمان کا لغت میں مطلب یہ ہوتا ہے اذعان لحکم المخبر وقبولہ وجعلہ صادقا۔ لغتاً ایمان کا مطلب ہوا اذعان لحکم المخبر، کسی خبر دینے والے کے حکم کو قبول کرنا، اس کے آگے اپنا سر جھکانا، یعنی اس کو درست ماننا اور صحیح قرار دینا، تصدیق کرنا۔ وجعلہ صادقا، اور اس کو سچا ماننا۔ گویا لغوی لحاظ سے علامہ تحفۃ زانی نے کسی بھی خبر دینے والے، کسی بات بتانے والے، کسی چیز کو ذکر کرنے والے
کی بات کو درست ماننا، تسلیم کرنا، اسے قبول کرنا، اسے سچا سمجھنا، اس کو لغوی حقیقت قرار دیا ہے۔ اب قرآن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر لغوی معنی اور مفہوم میں لفظ ایمان اور اس کے مشتقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں اس مقام پر جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف کو جنگل میں اس کارروائی کے بعد جو انہوں نے انجام دی تھی گھر پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنے والد کے سامنے پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ یہاں لفظ مؤمن وہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری بات کو صحیح نہیں مانیں گے، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ اسی طرح فرعون کے واقعے میں اس جگہ پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اور اس کے اعجاز کو سمجھ لیا اور ان پر ایمان قبول کر لیا تھا، تو فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا تھا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم نے اس کی تصدیق کر لی، اس کو سچا مان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ بہرحال ان مقامات پر اور بھی دیگر مقامات پر قرآن مجید میں لفظ ایمان اور اس کے مشتقات کو لغوی معنی اور لغوی مفہوم میں ذکر کیا گیا۔ یہاں قابل لحاظ بات یہ ہے کہ لفظ ایمان کو ان دونوں آیات میں جو ہم نے ذکر کیا ہے ایک جگہ پر حرف جر لام کے ذریعے متعدی استعمال کیا گیا ہے، یعنی صلہ حرف جر لام استعمال ہوا ہے، دوسری جگہ صلہ حرف جر با استعمال ہوا ہے۔ حضرت یعقوب کے واقعے میں لام استعمال ہوا وما انت بمؤمن لنا، اور فرعون کے واقعے میں وما آمنتم بہ قبل ان آذن لکم با استعمال ہوا ہے۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا صلہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں لغوی لحاظ سے، لام بھی اور با۔ اب کیا دونوں کے استعمال میں کوئی فرق ہے؟ بعض لوگوں نے تو کوئی فرق نہیں بیان کیا، لیکن بعض لوگوں نے بہرحال دونوں کے معنی میں یعنی اس معنی کے گہرائی اور اس کے دقت نظری میں، اس کی باریکی میں تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے کہ لام کے ذریعے استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اور با کے ذریعے سے استعمال ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر با استعمال ہوتا ہے تو وہ تصدیق اور وہ اعتقاد تھوڑا اپنی قوت میں، اپنے اعتماد میں بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے با کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال لغوی لحاظ سے اس کو ایمان کہا جاتا تھا۔ علماء نے اصطلاحی معنی قرآن اور سنت کے نصوص کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ حدود کی، قیود کی، ضوابط کی زبان میں جب ایمان کو بیان کیا گیا، اس کی تشریح ذکر کی گئی، تو وہ ایک الگ موضوع ہے، اور قرآن مجید اور حدیث نبوی میں ایمان کو جو بیان کیا گیا تو وہ ضابطے کی زبان میں نہیں بیان کیا گیا ہے، وہ اصولی زبان میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال علماء نے ایمان کی تشریح جب اصولی زبان میں کی، ایمان کی تعریف بیان کی، جس کو ہم اصطلاحی تعریف کہتے ہیں، بہت سی متعدد تعریفات اس کے ذکر کی گئی ہیں جن میں لفظی تھوڑے تھوڑے فرق ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں تو اس وقت نہیں جاؤں گا، البتہ اس کا خلاصہ یا یوں کہیے کہ ان تعریفات میں ایک جامع تعریف اس وقت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یا یوں کہیے کہ بہت سی تعریفات میں سے ایک تعریف ذکر کرتا ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اصطلاحی یا ایمان شرعی اس کو کہتے ہیں
فرمایا ہے هو التصدیق الجازم بما جاء به النبي صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ سبحانہ وتعالی اجمالا فی الامور الاجمالیہ وتفصیلا فی الامور التفصیلیہ. اور اس تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی تصدیق کرنا ان تمام چیزوں میں جو بھی پیغمبر اللہ کی طرف سے لے کر آئے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبر کو جو کچھ ملا ہے ان تمام باتوں کی، ان تمام چیزوں کی، ان تمام احکام کی، ان تمام اوامر کی، ان تمام اعتقادات کی، نظریات کی، اصولوں کی تصدیق کرنا کہ جو کچھ بھی پیغمبر نے بتایا ہے وہ قطعی برحق ہے. اس کا مطلب ہوا التصدیق الجازم بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ سبحانہ وتعالی. جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر کے آئے ان سب کی قطعی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. اجمالا فی الامور الاجمالیہ وتفصیلا فی الامور التفصیلیہ. جن چیزوں کو نبی نے مفصل بیان کیا، تفصیل ان کی بیان کی، وہ تفصیل بھی برحق ہے. جہاں تفصیل نہیں بتائی، مجمل اشارے کیے، وہ اشارے بھی برحق ہیں. بہرحال یہ ایک ضابطے کی اور اصولی تعریف ہے ایمان کی. اگر ہم غور کریں تو اصولی لحاظ سے، اور علماء نے اس پر بڑی طویل بحثیں کی ہیں، اصولی لحاظ سے تصدیق کے 3 ارکان ہیں، 3 اجزاء ہیں. کسی کی بات کو سچا ماننے کے، درست قرار دینے کے، اس کی تصدیق کرنے کے، یہی 3 ذریعے، 3 عناصر، 3 اجزاء ہو سکتے ہیں. نمبر 1 دل سے تصدیق کرنا، نمبر 2 زبان سے اس کا اقرار کرنا، نمبر 3 اس کے مطابق عمل کرنا. چنانچہ علماء نے جو تعبیرات یہاں پر استعمال کی ہیں وہ ہیں کہ ایمان کے 3 اجزاء، 3 عنصر ہیں: تصدیق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان. یعنی دل سے سچا ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا. اب ایمان کی وہ تعریف جو ابھی ہم نے اصطلاحی شرعی بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان تمام امور میں جو بھی پیغمبر اللہ کی طرف سے لے کر آئے، جو بھی ان پر نازل ہوئے، خواہ وہ تفصیلی ہوں یا اجمالی ہوں، ان تینوں کی تصدیق کرنا ان 3 اجزاء کے ذریعے، ان 3 عناصر کے ذریعے. نمبر 1 دل سے سچا ماننا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، اور نمبر 3 اس کے مطابق عمل کرنا. اب قابل لحاظ، قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو 3 عناصر ہیں، دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، ان تینوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ تینوں مساوی ہیں، برابر ہیں؟ ان تینوں کا ایک درجہ ہے یا پھر ان تینوں کی الگ الگ حیثیت ہے؟ واضح کر دوں کہ اس مقام پر، اس موضوع پر ایمان کے باب میں بڑا نظریاتی اختلاف رہا ہے. بڑی کلامی بحثیں، قیل و قال اور بحث و نقاش علماء کے درمیان ہوا ہے. بہت سے عقائد، نظریات وجود میں آتے چلے گئے ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس وقت اس کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آگے کے مضمون کو سمجھنا آسان ہو. ابھی جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایمان کے 3 عناصر، 3 اجزاء مساوی حیثیت رکھتے ہیں یا ان کی الگ الگ حیثیت ہے، الگ الگ درجہ ہے، الگ الگ مقام ہے. اس بحث کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں. یہ بڑا نظریاتی اختلاف رہا، متعدد فرقے وجود میں آئے، بہت سے نظریات اس کی پشت پر قائم ہوتے چلے گئے. مشہور اور بہت زیادہ
جو واضح نظریات یا تاریخ کے افق پر اٹھنے والے نظریات رہے جو اس باب میں مشہور کہلاتے ہیں، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اس کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک نقطہ نظر تو یہ رہا ہے کہ ان تینوں کی مساوی حیثیت ہے، تینوں برابر ہیں، تینوں رکن کے درجہ رکھتے ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی چیز مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، تو ایمان نہیں رہا، ایمان باقی نہیں۔ یہ ایک نظریہ تھا جس کی ترجمانی معتزلہ کرتے تھے، جس کے علمبردار معتزلہ تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح دل کی تصدیق ہے ویسے ہی زبان کا اقرار ضروری ہے، ویسے ہی اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مفقود ہوئی تو ایمان باقی نہیں رہا، ایمان ختم ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ دل کی تصدیق کے بارے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اہل سنت والجماعت میں بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ اگر کسی کے دل کی تصدیق نہیں پائی جاتی تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان قابل قبول ہی نہیں، یعنی اصل تو دل کی تصدیق ہی ہے، باقی زبان کا اقرار وہ دل کی تصدیق کا غماز ہے، اس کو بیان کرنے والا ہے، اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اب رہ جاتا ہے عمل کا مسئلہ۔ معتزلہ نے چونکہ تینوں کو مساوی قرار دیا، اس لیے انہیں یہ کہنا پڑا، اور ان کا یہ اصرار تھا کہ عمل بھی وہی حیثیت رکھتا ہے جو تصدیق بالقلب کی، تصدیق بالجنان کی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑا سخت نظریہ تھا، بہت تشدد والی رائے تھی، اور اس رائے کے نتیجے میں اگر کسی شخص نے ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کر لینے کے بعد ایک عمل بھی چھوڑ دیا اور عمل نہیں کر سکا، میں اعمال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عمل بھی چھوڑ دیا، تو معتزلہ کے نزدیک وہ خارج ایمان، کافر، مخلد فی النار کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بڑا سخت ترین نظریہ تھا کہ اگر کسی سے ایک عمل بھی چھوٹ جائے، ایک گناہ بھی سرزد ہو جائے، تو وہ خارج ایمان قرار پائے گا۔ اس لحاظ سے معتزلہ کا یہ متشددانہ نظریہ اس لائق تھا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو۔ دراصل معتزلہ کو دھوکہ لگا اور انہیں اس طرح کی آیات اور اس طرح کی احادیث سے غلط فہمی ہوئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا۔ مثلا حدیث میں کہا گیا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ ملت سے یعنی دین سے خارج ہو گیا۔ من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کاہن کے پاس، غیب کی خبریں دینے والے کے پاس گیا، اس نے دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کیا، اس نے اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ یا مثلا روایات میں یہ مضمون وارد ہوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، کوئی چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ یعنی ایمان اور چوری، ایمان اور زنا جمع نہیں ہو سکتے، انسان نے اس کو اختیار کر لیا ایمان نکل گیا۔ معتزلہ کو ان روایات کے انطباق میں اس کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ اصول بنا لیا کہ اعمال یعنی ایمان کے مقتضا پر، ایمانی تقاضوں پر، ایمان کے جو اعمال ہیں اس پر عمل کرنا بھی ویسے ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے دل کی تصدیق ہے، جیسے زبان کا اقرار ہے۔ اگر عمل مفقود ہو گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اصل ایمان مفقود ہو گیا۔
یہ نظریہ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا بڑا سخت تھا، بڑا پرتشدد تھا، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ملت کے بہت سے افراد ایمان سے خارج ہوتے چلے جائیں گے، اور ان کی ایک بڑی طویل فہرست ہوگی جو ایمان سے نکلتے چلے جائیں گے۔ بہرحال معتزلہ کا یہ نظریہ تھا۔ اب خود ان لوگوں کے نظریے میں باہم کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، جس نے عمل کو چھوڑ دیا، تو وہ کافر ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا وہ کفر کے حدود میں داخل ہو گیا یا ایمان سے نکل گیا؟ اب اس میں تھوڑے سے نظریاتی اختلاف تھے۔ بعض طبقے یہ کہتے تھے کہ وہ باقاعدہ کافر ہو گیا اور مخلد فی النار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا، اور وہ اس شخص کو کفر میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ابھی کفر کے حدود میں تو نہیں داخل ہوا، البتہ ایمان سے نکل گیا، اور اسی لیے پھر انہیں یہ اصطلاح ایجاد کرنا پڑی اور یہ قول اختیار کرنا پڑا کہ ایسے شخص کے لیے لہو منزلۃ بین المنزلتین، ایسا شخص جو عمل کو ترک کرے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، تو وہ ایمان اور کفر کی درمیانی منزل میں رہتا ہے۔ ایمان سے تو نکل گیا، کافر نہیں ہوا، درمیان میں اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر ایمان میں واپس آ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے اور اپنے گناہ پر مصر رہتا ہے تو پھر کفر کے حدود میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ نظر تھا جس کی ترجمانی معتزلہ نے ایمان کے تعلق سے کی، یہ کہتے ہوئے، یہ نظریہ اختیار کرتے ہوئے، یہ رائے رکھتے ہوئے کہ وہ تینوں عناصر، تینوں اجزاء ایک جیسے ہیں، ان میں فرق نہیں، وہ مساوی، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان وعمل بالارکان، دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اس کے مطابق عمل، ان میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح یہ نظریہ تھا تو بالکل اس کے مخالف، بالکل اس کے الٹا اور اس کے اپوزٹ ایک دوسرا نظریہ وجود میں آیا اور ایک دوسری رائے اختیار کی گئی، جس کی ترجمانی مرجئہ کر رہے تھے، اور عقیدہ ارجاء اس کو علم کلام میں اور عقائد کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں اس فرقے کی تاریخ اس وقت نہیں ذکر کروں گا اور نہ اس کی تفصیل بیان کرنا اس وقت چاہوں گا، بلکہ صرف اس نظریے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان حضرات کے نزدیک اس نظریے کے مطابق ایک انسان کے لیے صرف اقرار اور تصدیق ضروری ہے۔ اصل حیثیت، اصل بنیاد، اصل چیز تصدیق بالقلب ہے، اور زبان کا اقرار ظاہر ہے کہ اس تصدیق کا بیان ہے، اس کا غماز ہے، اس کا اظہار ہے، اس لیے بس تصدیق کافی ہے۔ بس یہ کافی ہے کہ انسان دل سے مان لے، دل سے تسلیم کر لے، دل سے عقیدے میں داخل ہو جائے، دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس کو سچا مان لے، یہ نجات کے لیے ان کے نزدیک کافی ہے۔ اور انہیں اپنے اس نظریے پر اتنا اصرار تھا، یہ بالکل معتزلہ کے خلاف اور ان کے مخالف اور اس کا رد عمل تھا۔ انہیں اس پر اتنا اصرار تھا کہ ایک شخص نے اگر دل سے سچا سمجھ لیا، دل سے اقرار کر لیا، اب پوری زندگی وہ کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی ایک کام ایمان کے مطابق نہیں انجام دیتا، کوئی عمل صالح نہیں کرتا، تو وہ پکا مومن ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اس کی نجات ہوگی۔ وہ شخص جو بالکل عمل نہ کرے، وہ شخص جو گناہوں کا ارتکاب کرتا چلا جائے، گناہ کبیرہ اختیار کرتا چلا جائے، کچھ بھی کر لے ایمان کے اقرار کے بغیر، اب کوئی خطرے کی بات نہیں، اس کی نجات یقینی ہے۔ اس طبقے کا ایک جملہ مشہور ہوا، لا تضر مع الایمان معصیہ، ایمان لانے کے بعد اب کسی گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، انسان پوری زندگی اگر گناہوں کا ارتکاب کر لے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ بھی بہت ڈھیلا تھا، بلکہ نظریہ کیا تھا، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایمان کی اصطلاحات میں
یہ بالکل خوش، جامد، بے جان، بے مزہ، بے حیثیت، بے روح قسم کا ایسا تصور تھا جس میں انسانوں کی زندگی کو ایمان کی تجلیات سے، ایمانی روح سے، ایمانی اثرات سے، ایمان کے قالب میں ڈھل جانے سے روک دیا۔ اب ایسے ایمان میں جو کھوکھلا تصور ہے، خالی نظریہ ہے، خالی دل میں پائے جانے والا ایک عقیدہ ہے، دماغ میں بسا ہوا ایک نظریہ اور تصور ہے، ظاہر ہے کہ نہ اس میں حلاوت ہے، نہ مزہ ہے، نہ ایسے ایمان میں کچھ کرنے سے اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ایسے ایمان میں کوئی نقصان گناہ کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ ایمان کیا، یہ تو ایک بے جان اور بے روح قسم کا تصور تھا۔ بہرحال یہ ایک نقطہ نظر تھا کہ صرف تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق کافی ہے اور زبان کا اقرار کافی ہے، لیکن عمل کی وہ حیثیت نہیں، عمل بالکل ضروری نہیں۔ یہ نظریہ تھا جس کی ترجمانی مرجئہ نے اور بعض دیگر فرقوں نے، اور وہ اس میں مشہور ہو گئے۔ دونوں نظریات الگ الگ حدود پر تھے۔ اگر وہ نظریہ پر تشدد تھا، معتزلہ کا، تو یہ نظریہ اور یہ رائے اور ایمان کے بارے میں یہ تصور، یہ انتہائی ڈھیلا، بہت بے جان، خوش اور جامد تصور تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے، دونوں الگ الگ انتہاؤں پر تھے۔ ان لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی اور ان لوگوں میں جو انحراف آیا، وہ دراصل حدیث نبوی کے ان مضامین اور ان ابواب میں غلط نظریہ قائم کر لینے، غلط فہمی کے ذریعے سے آیا، جن روایات میں مثلا یہ کہا گیا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مضمون متعدد روایات میں وارد ہوا، مختلف احادیث میں آیا، تو اس طرح کی روایات سے غلط فہمی کی بنیاد پر ان لوگوں کو یہ عقیدہ بن گیا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، عمل اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور عمل کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سرخیل محدثین کے ترجمان ہیں، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت نے اور اس کے علماء نے دو انتہاؤں کے درمیان، دو مخالف نظریات اور منحرف افکار کے درمیان، بالخصوص ایمانیات کے ابواب میں، عقائد کے باب میں، یہ کوشش کی ہے کہ اعتدالی نقطہ نظر اختیار کیا جائے، وہ رائے اختیار کی جائے جس میں تمام روایات کا، آیات کا، احادیث کا، اس کے فہم کا صحیح انطباق ہو سکے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت نے اس بارے جو رائے اختیار کی کہ ان تینوں اجزاء اور تینوں عناصر کی کیا حیثیت ہے، میں اس کو بھی خلاصتاً ذکر کرتا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جاتا۔ اہل سنت والجماعت نے یہ رائے اختیار کی کہ در حقیقت دل کی تصدیق اصل بنیاد ہے، رکن ہے، زبان سے اقرار کرنا شرط ہے، عمل کرنا، اس کے مطابق عمل اختیار کرنا، ایمان کے مقتضیات پر عمل کرنا، یہ دراصل ایمان کا تکملہ، مکملات ہیں۔ اگر عمل نہیں پایا جائے گا، ایمان ناقص رہے گا، ختم نہیں ہو جائے گا۔ اگر زبان کا اقرار نہیں پایا جائے گا، دل کی تصدیق پائی جائے گی، تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر دل کے اندر نہیں پایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بنیاد نہیں ہے، اصل نہیں ہے، اساس نہیں ہے۔ دل کی تصدیق کے بغیر انسان کافر ہوتا ہے۔ دل کی تصدیق اگر نہ پائی جائے تو انسان سچا پکا مومن نہیں ہوتا ہے، وہ پھر کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دل کی تصدیق کے لیے کوئی ایسا پیمانہ نہیں وضع کیا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں اور یہ جھانک لیں اور دیکھ لیں اور اس کو ڈائگنوز کر سکیں کہ اس کے دل میں تصدیق پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، یہ اندر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے۔ اس لیے حدیث نبوی نے اس مقام پر ہماری رہنمائی کی، اور حدیث میں
یہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، نحن نعلم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، دل کے رازوں کو اللہ جانتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص زبان سے کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، ہم اس کو مومن سمجھیں گے، مسلمان سمجھیں گے۔ اب اس کے دل میں کیا چھپا ہے، اس کو اللہ جانتا ہے، اللہ اس کا محاسبہ کرنے والا اور اللہ اس کا محاسب ہوگا۔ اسی بات کو حدیث میں یوں کہا گیا، من استقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله۔ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، جو شخص ہمارا ذبیحہ کھائے، یعنی بظاہر وہ اعمال اختیار کر رہا ہے جو اہل ایمان ہیں، حضور نے فرمایا فذلك المسلم، وہ پھر مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں داخل ہے۔ کوئی شخص اللہ کے ذمے اور اس کی حفاظت اور اس کے عہد کو ایسے شخص کو ستا کر، ایسے شخص پر ظلم کر کے اور ایسے شخص کے حقوق کو پامال کر کے اللہ کے ذمے کو نہ توڑے۔ بہرحال یہ نقطہ نظر تھا جس کو اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا کہ تینوں کی مساوی حیثیت تو نہیں ہے، اصل تصدیق ہے، زبان کا اقرار شرط ہے، عمل اس کے مکملات ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو اس میں سچی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اس نقطہ نظر کے ذریعے سے ہر بات ایسے فٹ ہو جاتی ہے جیسے کسی خوبصورت چیز میں نگینے اور موتی فٹ کر دیے جائیں، ہر موتی اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت نے جب یہ نقطہ نظر اختیار کیا تو اس میں یہ بھی نہیں ہے معتزلہ کی طرح سے کہ اگر عمل چھوٹ جائے تو انسان کافر ہو جائے گا، گناہ کر لے تو کافر ہو جائے گا، یہ تشدد بھی نہیں ہے، اور مرجئہ کی طرح سے یہ ڈھیلا پن اور یہ اہمال بھی نہیں ہے کہ انسان اگر صرف زبان سے اقرار کر لے اور دل سے تصدیق کر لے تو بس اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ تفصیل تھی ایمانی نظریات جو ہماری تاریخ میں رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ترجمان ہیں، امام ہیں، سرخیل ہیں محدثین کے طبقہ علماء اہل سنت والجماعت۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے، ان کا جو عہد ہے، اس زمانے میں وہ عقیدہ، وہ نظریہ عروج پر تھا، اور اس کے داعی، اس کے مبلغ، اس کے ترویج اور اشاعت کرنے والے افراد پھیلے ہوئے تھے جو مرجئہ کا عقیدہ رکھتے تھے، جو یہ تصور رکھتے تھے کہ بس ایمان تو تصدیق کا نام ہے، باقی عمل کی کوئی حیثیت نہیں، عمل کی اس کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں۔ انسان اگر گناہ کرتا رہے، عمل نہ کرے تو پھر اس کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، خسارے کی بات نہیں ہے، اس کی نجات ہو جائے۔ عمل کو انہوں نے کاٹ دیا تھا، عمل کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیا تھا، اور ایمان کو ایک خشک جامد ایسا نظریہ سمجھ لیا تھا جس میں نہ کوئی طاقت تھی، نہ وہ عمل کا محرک بنتا تھا، نہ اس میں حلاوت پائی جاتی تھی، نہ ذوق پایا جاتا تھا، نہ عمل کے نتیجے میں اس کی کیفیات میں کچھ اضافہ ہو رہا تھا، نہ عمل نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو رہا تھا۔ ایک عجیب قسم کے تصور کو انہوں نے ایمان سمجھ لیا تھا، اور یہ نظریہ عروج پر تھا۔ امام بخاری ایک طرف تو اہل سنت والجماعت کے ترجمان، اس کے سرخیل اور اس کے امام، ان کی ذمہ داری اور ان کا یہ فرض منصبی تھا کہ وہ ایسے منحرف عقائد کی تردید کرتے ہیں اور یہ بتاتے کہ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر کیا ہے۔ دوسری طرف خاص طور پر، میں پھر کہتا ہوں خاص طور پر اس نقطے کو یاد رکھیں
کہ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایسا تھا اور وہ نظریہ عروج پر تھا، تو جب کوئی چیز عروج پر ہوتی ہے اور اس زمانے میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی تردید اور اس کی تردید کے لیے، اس کو اس نظریے کے ابطال کے لیے ویسی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جس قوت کے ساتھ وہ ابھرا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے جو تعبیرات استعمال کی، انہوں نے، غور سے سنیں میری بات کو، انہوں نے جو تعبیرات استعمال کی ہیں وہ تعبیر ہیں جس میں انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ یہ کہا کہ ایمان عمل ہی کو کہتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہ ان کے زمانے میں عمل کو ختم کر دیا گیا تھا، کاٹ دیا گیا تھا، ایمان کو صرف تصور بنایا گیا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری طاقت سے یہ بات کہی کہ ایمان قول کو بھی کہتے ہیں، ایمان عمل کو بھی کہتے ہیں، ایمان کا عمل سے وہ رشتہ ہے کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو کہنے کے لیے جو تعبیرات انہوں نے استعمال کی ہیں، میری بات کو نوٹ کریں کہ اس بات کو کہنے کے لیے، اہل سنت کی ترجمانی کے لیے، قرآن اور حدیث کی صحیح ترجمانی کے لیے انہوں نے جو تعبیرات استعمال کی، تو اس سے یہ وہم پیدا ہونے لگا اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی کہ شاید امام بخاری معتزلہ کے مسلک کے ترجمان ہیں، اور غالباً وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان میں دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور عمل کے بغیر ایمان قابل قبول، جیسا کہ انہوں نے یہاں پر کہا ہے قول و عمل، ایمان نام ہے قول کا اور عمل کا، دونوں کے مجموعے کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، پورے زور استدلال کے ساتھ، اپنی مجتہدانہ صلاحیت کے ساتھ کتاب الایمان کے ہر باب میں اور روایات سے استدلال کرتے ہوئے ہر موقع پر اسی بات کو ثابت کیا ہے۔ میری بات نوٹ کریں، اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ ایمان دراصل نام ہے قول کا اور عمل کا، یعنی عمل ایمان کا جز ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے اس بات پر زور دیا ہے کہ جب اعمال ایمان کا حصہ ہے، جب اعمال ایمان کا جز ہے، تو جو شخص اعمال اختیار کرتا ہے، اچھے کام اختیار کرتا ہے، عمل صالح اختیار کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو شخص عمل کرے گا اور وہ اس کا حصہ ہے، تو جو جتنا عمل کرے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جو جتنا نہیں کرے گا اس کا ایمان کمزور اور ناقص ہوگا، اس کا ایمان کم ہوگا۔ تو الایمان یزید وینقص کی تعبیر بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے اس مسلک کی ترجمانی کرتی ہے۔ دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی، جو قول اختیار کیا، جو نظریہ اور رائے اختیار کی، وہ یہ تھی کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ نمبر دو، اعمال جب ایمان کا جز ہے تو عمل اختیار کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوگا، عمل نہ کرنے سے ایمان میں کمی اور نقص واقع ہوگا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سے جس طرح معتزلہ عمل کو ایمان کا جز مانتے ہیں وہی کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا نظریہ نہیں رکھتے، انہوں نے یہ قول اس لیے اختیار کیا تھا اور اس لیے انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا، اس تعبیر کو استعمال کیا کہ چونکہ ان کے زمانے میں عروج پر تھا مرجئہ کا وہ نظریہ کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، تو انہوں نے کہا عمل ہی کی ضرورت ہے۔ بلکہ اگر اس کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں کہ سرتاپا ایمان کا نام ہی عمل ہے، عمل کا نام ہی ایمان، تو امام بخاری کی صحیح ترجمانی ہوگی۔ امام بخاری کے کہنے کا مطلب معتزلہ کی طرح عمل ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ عمل ایمان کا تکملہ، ایمان کا حسن ہے،
ایمان کا تتمہ ہے، ایمان کا مقتضا ہے، جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات، بعض لوگوں نے یہاں پر ایک بحث چھیڑی ہے، اور وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ محدثین کے ترجمان ہیں، اور محدثین کا یہ ذریعہ ہے کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص۔ شاید آپ نے میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ ایمان قول اور عمل کا نام، یعنی وہ تینوں عناصر پائے جانا ضروری ہے، اور ساتھ میں یہ جملہ کہ جب عمل ایمان کا جز ہوگا تو انسان جس کثرت سے عمل کرے گا، جو عمل صالح اختیار کرے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جو ایمان کے اوپر عمل نہیں کرے گا، گناہوں کا ارتکاب کرے گا، غلط کاموں کا ارتکاب کرتا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس کے ایمان میں کمی ہوگی۔ تو قول و عمل لازم ملزوم ہے، دونوں چیزیں، قول و عمل یزید و ینقص۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑیں گے تو عمل کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان کے ساتھ عمل کو خارج کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اعمال کا کوئی اثر ایمان پر نہیں پڑے گا۔ تو امام بخاری، یہ بحث یہاں پر بعض لوگوں نے اٹھائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دراصل ترجمان ہیں، اور وہ نقطہ نظر بیان کرتے ہیں محدثین کا، علماء حدیث کا، وہ اس کے سرخیل ہیں، اس کے امام ہیں، اور محدثین کا نظریہ یہ بنا قول و عمل یزید و ینقص، اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پہلے ہیں اور ان کا زمانہ دوسرا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو زمانہ ہے وہ دراصل معتزلہ کے عروج کا زمانہ، عقیدہ اعتزال کے فروغ کا زمانہ ہے، جس میں اس کا طوطی بولتا تھا اور عقیدہ اعتزال پھیلا ہوا تھا۔ معتزلہ جگہ جگہ اس کو بیان کرتے تھے اور پوری شدت کے ساتھ کہتے تھے کہ عمل ایمان کا جز ہے، جزء اساسی ہے، اگر وہ مفقود ہوا تو ایمان ختم ہوا۔ جو بات ہم نے شروع میں عرض کی تھی کہ تینوں اجزاء کو مساوی حیثیت دیتے ہوئے انہوں نے عمل نہ کرنے سے انسان کو کافر، مخلد فی النار اور خارج دین اور خارج ملت جیسے سخت ترین الفاظ دیتے ہیں۔ علماء حق کو، اہل سنت والجماعت کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں صحیح ترجمانی اور معتدل ترجمانی کے لیے کھڑا کیا۔ ظاہر ہے کہ اس دور میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو اہل سنت والجماعت کے ترجمان اور اس کے امام اور اس کے سرخیل تھے، انہیں صحیح عقیدے کی ترجمانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے اس وقت یہ کہا اور اس وقت یہ کہا کہ عمل ایمان کا جز نہیں، جیسے امام بخاری نے اپنے زمانے کے منحرف عقیدے کی تردید کے لیے پوری قوت اور طاقت سے یہ کہا کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، ویسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے منحرفین، غلط نظریات رکھنے والوں کی تردید میں یہ تعبیر استعمال کی، عمل ایمان کا جز بالکل نہیں۔ اور دراصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقصد اپنی اس تعبیر سے یہ تھا کہ ایمان کا جز عمل اس طرح سے نہیں ہے، جزء اساسی، رکن، جیسے معتزلہ ہے۔ یہاں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ دونوں الگ الگ انتہاؤں پر ہیں، دونوں کے درمیان اختلاف ہے، دونوں کے نظریے الگ ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ امام بخاری اپنے اس باب سے، کتاب الایمان سے، دراصل تردید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کی، اور وہ حنفیت کے خلاف ہیں، حنفیت کے خلاف وہ شمشیر بے نیام ہے۔ اور امام ابو حنیفہ دراصل وہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں جو محدثین کے خلاف ہے۔ ایسی بات نہیں، ایسی بات بالکل نہیں۔ نہ امام بخاری امام ابو حنیفہ پر ناقدانہ
تنقید کرتے ہیں، نہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام بخاری کے مخالف ہیں. یعنی اس کو اور میں اصولی زبان میں کہوں، نہ تو امام ابو حنیفہ معتزلی ہیں اور وہ کہتے ہیں جس کی تردید امام بخاری نے کی، اور نہ امام بخاری نے، میں نے غلط کہہ دیا، اس کو پھر سے رجوع کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے تو وہ معتزلہ کی ترجمانی نہیں کر رہے، وہ معتزلی نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ ہے جیسے معتزلہ نے کہا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ کے دور کے منحرفین کہتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز نہیں، تو وہ اس طرح نہیں کہتے جس طرح امام بخاری کے دور کے منحرفین اور غلط عقیدہ رکھنے والے مرجئہ کا خیال ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں. قدر مشترک یہ ہے کہ دراصل تعبیر کا فرق ہے اپنے زمانے کے منحرف عقائد کی تردید کے لیے، ورنہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ طبقہ محدثین، طبقہ فقہا و متکلمین جو اہل سنت والجماعت کے معتدل نظریات کی ترجمانی کرنے والے ہیں، ان کا صحیح مسلک یہی ہے کہ دراصل جزء اساسی دل کی تصدیق کو کہتے ہیں، زبان کا اقرار اس کا بیان ہے، اس کا اظہار ہے جس کو شرط کہا جا سکتا ہے، اور عمل اس کا تکملہ ہے. عمل کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. صرف تعبیرات کے اختلاف سے یہ سمجھ لیا گیا کہ محدثین میں اور امام ابو حنیفہ میں یا متکلمین میں اختلاف برپا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اختلاف نہیں ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس ترجمۃ الباب میں، اپنے کتاب الایمان میں اسی بات کو مد نظر رکھا ہے، اسی کو ملحوظ رکھا ہے کہ ایمان کی وہ ایسی تشریح کرے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ صرف تصور، صرف دل کا عقیدہ، تصور صرف عقیدہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ عمل اختیار کیا جائے. اگر عمل کریں گے تو ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوگا، عمل نہیں کریں گے تو ایمان میں، ایمانی کیفیات میں نقص پیدا ہوتا چلا جائے گا، اس میں کمی آئے گی. اس کو امام بخاری نے اپنے پورے کتاب الایمان میں تراجم ابواب سے واضح کیا ہے. مزید تشریح انشاءاللہ میں آگے کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی